الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین۔ میری پیاری ماں بہنوں، آج ہمارا بیان کا موضوع ہے دنیا آزمائش ہے اور جنت انعام ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کی جگہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر انسان کو آزمائشوں کے سانچوں میں ڈالا جاتا ہے۔ کوئی مال میں آزمایا جاتا ہے، کوئی بیماری میں آزمایا جاتا ہے، کوئی اپنوں کے بچھڑنے میں، کوئی تنہائی میں، مگر یاد رکھنا آزمائش جتنی بڑی انعام اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ عنکبوت آیات نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور آزمایا نہ جائے گا؟ یہ زندگی کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ گزر جانے والی ہے، ایک دن سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ میری عزیز بہنوں، جائیں گے تو صرف ہمارے اعمال جائیں گے، جائیں گے تو صرف ہمارے اعمال جائیں گے اور اللہ کی رضا جائے گی۔ میری عزیز ماں بہنوں، زندگی میں اگر دکھ آئے تو سمجھ لو اللہ آزما رہا ہے، اور اگر ہم نے صبر کیا، رب راضی ہوا تو بس یاد رکھنا جنت کا ہر لمحہ دنیا کی ساری آزمائشوں کو بھلا دے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دنیا کے سب سے زیادہ آزمائش والے شخص کو جنت میں ایک لمحے کے لیے ڈالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، بتاؤ کبھی دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے تو کچھ یاد نہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسا منظر ہوگا۔ آج میں آپ کو ایک ایسی عورت کی کہانی سناتی ہوں جو نہ عالمہ تھی، نہ بڑے خاندان سے، نہ شہرت والی تھی، مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت قیمتی تھی، وہ بہت خاص تھی۔ ان کا نام فاطمہ بی بی تھا۔ سادگی، حیا، دینداری، صبر اور خاموشی سے جیتنے والی عورت تھی۔ چھوٹے سے کچے مکان میں رہتی تھی، شوہر بیمار معذور بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا، 3 چھوٹے بچے، کوئی آمدنی نہیں تھی۔ فاطمہ بی بی دن رات سلائی کرتی تھی، گلیوں میں جا کے کام کرتی، کبھی برتن دھوتی، کبھی کپڑے دھوتی تاکہ بچوں کے لیے وقت کا کھانا لے کر آ سکے۔ ان کی زبان سے کبھی شکوہ نہ نکلا۔ وہ کہتی تھی، دنیا آزمائش ہے بیٹی، مجھے اگر آج بھوکا سونا پڑا تو کل جنت میں رب کھلائے گا۔ ان کے پڑوسی میں لوگ ان کی حالت دیکھ کر کہتے، فاطمہ بی بی کیوں اتنی محنت کرتی ہیں آپ؟ اللہ نے کہاں سنا آپ کی دعائیں؟ وہ ہنستی اور کہتی تھی، اللہ سنتا ہے مگر وہ دیکھ بھی رہا ہے، میں اس کی بندی ہوں، وہ دے گا، وہ خوب دے گا۔ پھر ایک دن وہ بیمار ہو گئی، ابتدا میں ہلکا سا بخار، پھر جسم میں سوجن، ڈاکٹروں نے کہا کینسر ہے، آخری سٹیج پر ہے۔ پڑوسیوں نے کہا اب علاج کہاں سے کرواؤ گی؟ انہوں نے کہا علاج کا اختیار اللہ کے پاس ہے اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، میں ہر حال میں راضی ہوں۔ وہ بستر پر لیٹی رہتی، قرآن سنتی رہتی، خاموش آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے۔ ایک دن اس کی بیٹی نے پوچھا، امی آپ رو رہی ہیں؟ ماں نے سینے سے لگا کے کہا، میں رو نہیں رہی بیٹی، میں اپنے رب کو یاد کر رہی ہوں، جب میں اس کے پاس جاؤں گی تو وہ مجھے کہنا ہوگا کہ میں نے صبر کیا۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جب فاطمہ بی بی کا چہرہ نور سے بھر گیا، وہ ہنس رہی تھی، زبان پر کلمہ، آنکھوں میں سکون تھا۔ انہوں نے بچوں کو گلے لگایا، شوہر کا ہاتھ تھاما اور کہا، اللہ کے لیے صبر کرنا، دنیا ختم ہو جائے گی مگر باقی رہنے والی جنت ہے، مجھے یقین ہے میرا رب میرا منتظر ہے۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، نہ فریاد کی، نہ کوئی چیخ، نہ علاج کا مطالبہ، بس چھوڑ گئی۔ صبر کا ایسا سبق کہ آج بھی ملے، آج بھی محلے کی عورتیں کہتی ہیں، ہم نے فاطمہ بی بی جیسا صابر اور شکر انسان دنیا میں نہیں دیکھا۔ میری عزیز بہنوں، دیکھیں میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتی ہوں، یہ دنیا نہ آرام کی جگہ ہے نہ ہمیشہ رہنے کی، یہ تو امتحان گاہ ہے۔ اللہ ہمیں دیکھتا ہے، جانتا ہے ہم دکھ میں کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں یا شکوہ، نماز چھوڑتے ہیں یا اللہ کی طرف سے جھک جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، وہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو آزمایا ہے، کسی کو مال میں۔ یا اللہ ہمیں فاطمہ بی بی جیسا صبر عطا فرما، ہمیں شکوے سے بچا، ہمارے دلوں کو تیری رضا سے بھر دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی ہر آزمائش میں کامیاب فرما اور ان سب صابرین کے ساتھ ہمیں جنت اور فردوس میں جگہ دے، جہاں فاطمہ بی بی بھی ہوں، صحابہ بھی ہوں، ام المومنین، سب سے بڑھ کر اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔